अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, आज हम आपको गीदड़ सिंगी के बारे में बताएंगे कि गीदड़ सिंगी क्या होती है। और अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये अमीर होने के लिए जिस शख्स को भी मिल जाए वो रातों रात अमीर हो जाता है और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसकी कितनी इकसाम हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है, दीगर हकायक क्या हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में गुफ्तगू की जाएगी। इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह ये असरअंदाज होती है। इंसान अपनी इब्तदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहा जो उसको अबदी ज़िंदगी दे दी, या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा दे दे जिसकी मदद से वो ताकत और इक़्तिदार हासिल कर सके। गिदड़ सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज़ को कहा जाता है जिसके मतलब कहा जाता है कि इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं होती। इसके पास इस गीदड़ सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद ही खींची चली आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से इस फर्द को महफूज रखती है। ऐसी माफोकुल फितरत अशिया की तलाश करने वाले इस गीदड़ सिंगी को अमूमन ऐसे इलाकों में तलाश करते नज़र आते हैं जहाँ जंगलात में गीदड़ पाए जाते हैं। गीदड़ सिंगी के मतलब जानने वालों का यह कहना है कि यह हकीकत में सैकड़ों गीदड़ों में से किसी एक गीदड़ के सर पर पाई जाती है। गीदड़ के दोनों कानों के बीच में से एक सींग नुमा साख्त होती है जो कि एक ताज की तरह उसके सर पर पड़ती जाती है। माहिरीन इस गीदड़ सिंगी को बाकायदा एक ख़ास तरीके से गीदड़ के जिस्म से जुदा करके संदूर में रख देते हैं। इसके असली होने की एक निशानी ये भी होती है कि इस संदूर में रखे रखे इसके हुजम में इजाफा हो जाता है। कहा जाता है, यानी कहावत है, कि इसको हनूत रखने वाले शख्स की किस्मत उसको अपने पास रखने से जाग जाती है और उसको इज्जत, दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल हो जाता है। इस बारे में अलूमुल एदाद और अलूम अस्मा के माहिरीन का ये मानना है कि जिस तरह कुछ जानवर नौसत की अलामत और कुछ खुश बख्ती की निशानी होते हैं, इसी तरह कुछ जानवरों के ख़ास एज़ा भी अपने अंदर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े के नाल, सांप का मनका, जानवरों की हंसली की हड्डी यानी हड्डी वगैरह के मतलब कहा जाता है कि इसके असरात मरतब होते हैं। इसी तरह गीदड़ सिंगी भी इनमें से एक है। गीदड़ सिंगी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, असली और नकली गिदड़ सिंगी और इसकी इकसाम, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। गिदड़ सिंगी या जैकाल हार्न तलस्मान वो मशहूर ज़माना पुर असरार तलस्म है जिसके मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तल्लक रखने वाला हर दूसरा शख्स जानता है। और आखिर ऐसा क्या राज है कि बालों के इस गुच्छे में हर शख्स इसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है। बस एक बार कहीं से गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, दौलत की बरसात होगी और तमाम दिलदार यानी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इसी जस्तजू और लालच में अक्सर लोग ऐसे शैतान बहरूपियों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर बारीक कीमत पर नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त कर देते हैं। इन शातरों ने नकली गीदड़ सिंगियाँ बनाने के नित नए तरीके ईजाद किए हैं। कहीं गीदड़ का सर काट कर इंतहाई होशियारी से उसके सर की कुछ खाल उतार कर उसके माथे की हड्डी को औजारों और रेती के की मदद से काट कर एक नकली छोटे सींग जैसा उबार बनाकर खाल को दोबारा महारत के साथ दोबारा सर के साथ चिपका दिया जाता है और अब इस खाल से उभरा हुआ नकली सींग बिल्कुल असली मालूम होता है। कहीं बालों के गुच्छे की गेंद सी बनाकर गिदड़ सिंगी के नाम पर फरोख्त करते हैं, क्योंकि आम लोग इसकी असल शक्ल व सूरत से वाकिफ़ नहीं और ना असल और नकल की पहचान रखते हैं, इसलिए लालच में आकर बआसानी धोखा खा जाते हैं। इस तरह कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं, वरना सोचने की बात है कि अगर इनके पास असली गीदड़ सिंगी होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख ना मांग रहे होते।
علوم روحانیات و علم سیمیا یعنی علم کیمیا کے ماہرین کے مطابق گیدڑ سنگی ایک ایسا زبردست طلسم ہے جس پر کسی قسم کے علم، عمل یا چلہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی انمول قدرتی چیز ہے کہ جس میں بے شمار طاقتور مخفی فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے اثرات اتنے سریع الاثر ہوتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں کنگلے کے بنگلے بن جاتے ہیں۔ اس لیے علم سیمیا کے ماہرین نے ہمیشہ اس علم کو مخفی رکھا اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی کتاب لکھی۔ گیدڑ سنگی سے برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ یہ بھی ایک طلسم کی حیثیت رکھتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس گیدڑ سنگی ہو اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ اصلی جوگی حضرات کے بقول کوئی بھی اس وقت تک مکمل جوگی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس گیدڑ سنگی اور سانپ کا من کا موجود نہ ہو۔ گیدڑ سنگی کیا ہے، کیسے اور کہاں سے ملتی ہے، بالوں کے اس گچھے میں ایسا کیا راز پنہاں ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیڑ، پودے، پھل، پھول اور جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو ہمارے لیے غذا بھی ہیں اور دعا بھی۔ جڑی بوٹیاں بے شمار طبی خواص بھی رکھتی ہیں جو انسان کے لیے بے شمار فوائد کی حامل ہیں۔ اسی طرح مختلف جانور اور ان کے مختلف اعضاء بھی ہیں، بے شمار خواص رکھتے ہیں۔ مختلف جانوروں کے منحوس اور مبارک ہونے سے متعلق بھی بے شمار واقعات اور تصورات زمانہ قدیم سے آج تک موجود ہیں۔ سامعین، عوام میں گیدڑ سنگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کہتے ہیں، کچھ ایک بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدڑ کے سر پر نکلنے والا سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سور کے خون اور دیگر کچھ اشیاء سے بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گیدڑ سنگی کو صرف دولت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گیدڑ سنگی ایک سینگ ہوتا ہے جو کہ گیدڑ میں ایک خاص گیدڑ کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ آدھا انچ تک بھی ہو جاتا ہے۔ عامل حضرات اس سینگ کو اس کی جڑ سمیت گیدڑ کے سر سے نکال کر باقاعدہ حنوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سینگ کو سندور میں رکھا جاتا ہے۔ یہ گیدڑ سنگی بہت سے مخفی اثرات کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ خدا کی قدرت کے یہ گیدڑ کے جسم سے جدا ہونے کے باوجود زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی مستقل بڑھتے رہتے ہیں۔ علم سمیات کے ماہرین اس سینگ کو گیدڑ کے سر سے انتہائی احتیاط سے دانے اور جڑ سمیت نکالتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ اگر کوئی پودا زمین سے بغیر جڑ کے نکالا جائے تو مر جائے گا، بالکل اسی طرح یہ سینگ بھی جڑ سمیت نکال کر باقاعدہ ایک خاص طریقے سے حنوط کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں سندور کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اس سینگی میں کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کی قدرت کے گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود یہ زندہ رہتا ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ گیدڑوں کے سر میں صرف ایک دانہ سا ہوتا ہے جو بڑھ کر سینگ کی شکل اختیار کرتا ہے، بلکہ دانہ ہی رہتا ہے۔ علم سمیات کے ماہرین اس دانے کو بھی جڑ سمیت نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ مادہ گیدڑ سنگی کہلاتی ہے اور اس میں نر گیدڑ سنگی کی طرح سینگ نہیں ہوتے۔ علم سمیات اور عاملین کے مطابق گیدڑ سنگی ایک ایسا جیتا جاگتا طلسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی پڑھائی، چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے پاس اصلی گیدڑ سنگی ہوگی اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سنگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھیں گے، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جایا کرے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ جبکہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس اور بائیولوجی گیدڑ سنگی کے مخفی اثرات کو نہیں مانتے۔ ماہر حیوانیات کے مطابق گیدڑ سنگی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دانہ یا سینگ دراصل ایک ٹیومر ہوتا ہے جو کسی گیدڑ کے سر میں نکل آتا ہے۔ اس کو گیدڑ کے سر سے الگ کرنے پر اس کے بڑھنے کی وجہ
یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر پیدا کرنے والے بیکٹیریا اس گیدڑ سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ لیکن سائنس اس بات سے بھی واقف ہے کہ ماہر طلسمات زمانہ قدیم سے گیدڑ سنگی کے مخفی اثرات سے واقف ہیں اور اس کی ہر زمانے میں ایک پر اسرار حیثیت رہی ہے۔ ٹیومر اور بھی بہت سے جانوروں کو ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ مخفی خصوصیات نہیں ہوتی اور وہ جسم سے الگ کرنے کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے، جبکہ گیدڑ سنگی زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے۔ سامعین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتر قوم نے دریافت کیا یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سنگی کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ اس کو سیندروں میں یعنی سیندور میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ہندو سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت گیدڑ سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا، جس کا سر گیدڑ کا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ سامعین، اس کے علاوہ گیدڑ سنگی کی بہت سی اقسام ہیں۔ ہم تفصیل سے ان کے فوائد، نقصانات یا ان کے ذکر تو نہیں کریں گے، لیکن نام بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جو گیدڑ سنگی کا نام لیا جاتا ہے وہ سام گیدڑ سنگی ہے، اور دوسرے نمبر پہ چھپا گیدڑ سنگی، تیسرے نمبر پر لنگ گیدڑ سنگی، چوتھے نمبر پر کاما گیدڑ سنگی، اور پانچویں نمبر پر بیز گیدڑ سنگی، چھٹے نمبر پر جو ہے سہام گیدڑ سنگی ہے، اور ساتویں نمبر پر حبش گیدڑ سنگی، آٹھویں نمبر پر ماتا گیدڑ سنگی، اور نویں نمبر پر موہنی گیدڑ سنگی۔